ایک حصہ ہے حضرت یہاں گولے کے کباب برڈس روڈ کے بہت مشہور ہیں، اس میں بڑی مرچیں ہوتی ہیں اور اس میں دھاگے ہوتے ہیں، اس پر ہے گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے توازو کے بعد فاروقی صاحب دلی کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے، پیٹ بھرنے سے پہلے ہی آنکھیں بھر آتی تھی۔ پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور قیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے مارواڑی رانگڑ کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں، اور وہی امراض معدہ بھی معدہ پر ملا۔ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں ہیں نہ وہ قدردان، کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے۔ بقول شخص مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی جزو بدن ہو جاتے ہیں۔ انہی سے یہ معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں۔ سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں۔ سیخ کباب میں یہ کس خوشی میں ہم نے پوچھا، کہنے لگے اس سے مرچوں کا دف مرتا ہے۔ دف مرنے سے مراد ہے اس کی تیزی اور جوش ظاہر ہوتا ہے۔ ساتھ بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ کر دیتے ہیں، پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الڑ بچھیڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کیوں، کہنے لگے اس سے گرم مسالہ اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا ہے۔ پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان پر ہری مرچیں قطر کے ڈالتے ہیں۔ یہ میسر نہ ہو تو محض سیسی کرنے سے بھی لذت بڑھتی ہے۔ خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے۔ ہم نے پوچھا کیوں، کہنے لگے برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مسئلے ہیں۔ بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تتیا مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں، پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا کلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں، کہنے لگے اس سے چٹنی کا دف۔ ہم نے عاجز آ کر کہا کہ اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کے بجائے شروع میں ہی کم مرچیں ڈالیں۔ ادیب سہارنپوری نے جو پیدائش و تمدن ہی نہیں تربیت کے لحاظ سے بھی دلی اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہوئے تھے، اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی۔ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، حضرت دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی پسند زندگی اجیرن ہو جائے۔ اسی بات پر ایک ظالم کا شعر سنیے، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ بعد ازاں اسی نقطۂ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے نے اپنے بغراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جائے، بیوی کا دف اولاد سے مارتے ہیں، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے، اور سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں روحانیات سے مارا جائے۔ ارے صاحب دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرنا ہے۔ 1950 میں جب انٹرویو کے لیے میں آیا ملازمت میں تو اس انٹرویو کی رودات سنیے۔ وہ زمانے اور تھے، جو انگریز جنرل مینیجر تھا WGM اینڈرسن، اس کو 2100 روپے تنخواہ ملتی تھی اور مورس مائنر میں دفتر آتا تھا اور 400 روپے ماہوار کے مکان پر میں رہتا تھا اور اس پر ہم سب رشک کرتے تھے۔
اس کا حلیہ دیکھیے. کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنی دائیں ہتھیلی کا پسینہ پہنچ کر ہاتھ مسافے کے لیے تیار کیا. سامنے کرسی پر ایک نہایت باروک انگریز نظر آیا، سر بیضوی اور ویسا ہی صاف اور چکنا، جس پر پنکھے کا عکس اتنا صاف تھا کہ اس کے بلیڈ گنے جا سکتے. آج کل کے پنکھوں کی طرح اس پنکھے کا وسطی حصہ یعنی پیندہ نیچے سے چپٹا نہ تھا، بلکہ اس میں ایک گاؤں چونچ نکلی ہوئی تھی، جس کا مصرف بظاہر یہ نظر آیا کہ پنکھا سر پر گرے تو کھوپڑی پاش پاش نہ ہو، بلکہ اس میں ایک صاف گاؤں سوراخ ہو جائے. کچھ چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا ہوں اس لیے بھی قریب ہو جائے. نچلا ہونٹ تحکمانہ انداز سے ذرا آگے کو نکلا ہوا، سگریٹ کے دھوئیں سے ارغوانی، بائیں ابرو بے ایمان دکاندار کی ترازو کی طرح مستقلاً اوپر چڑھی رہتی، گرجدار آواز، جسم مائل و فربہی، رنگ وہی جو انگریزوں کا ہوتا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ چینیوں کا چہرہ عمر سے بے نیاز ہوتا ہے اور انگریزوں کا جذبات سے عاری، بلکہ بعض اوقات تو چہرے سے بھی عاری ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل مختلف چہرہ تھا، ایک عجیب تمکنت اور دبدبا تھا اس کے چہرے سے. چہرے پر کمرے میں فرنیچر برائے نام، نہ آرائش کی کوئی چیز، سارا کمرہ اس کے چہرے سے ہی بھرا بھرا نظر آتا تھا. یہ مقابل ہو تو کوئی اور چیز، اس کا اپنا جسم بھی نظر نہیں آتا تھا. اس کا سراپا ہے یہ مصرع، چہرہ ہی چہرہ، پاؤں سے سر تک. ہم نے تیار شدہ ہاتھ مسافر کو بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پتلون میں رکھ لیا. کچھ دیر بعد کریمن اے کا کارک ٹپ سگریٹ ڈبے سے نکال کر الٹی طرف سے ہونٹوں میں دبایا. وہ بہت برے موڈ میں تھا. کانپتے ہوئے ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائی اور دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زیادہ کانپتے ہوئے ہاتھ کو تھاما. کپ کی ڈگڈگی سی بجنے لگی اور چائے چھلک کر ہماری درخواست کو رنگین کر گئی. اب ایک دیا سلائی کو اپنے بہتر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اس پر ڈبیا رگڑنے لگا. وہ الکوہولک بھی تھا اور ہر وقت نشے سے مدہوش رہتا تھا. جب وہ دفتر میں آتا تھا تو 2 چپراسی اسے پکڑ کے دفتر لے جاتے تھے. اس کے ڈبیا پر رگڑنے لگا، لیکن وہ کسی طرح جل کر نہیں دیتی تھی. خامخواہ کا تکلف تھا، ورنہ چاہتا تو اسے اپنے بلڈ پریشر پر رگڑ کے بآسانی جلا سکتا. اب انٹرویو شروع ہوتا ہے. اس نے غلط طرف سے سگریٹ سلگایا. کارک کچھ دیر بعد خود جل جلا کر ہماری گیلی درخواست پر چھن سے بجھ گیا. اس نے چنگلیا کے اشارے سے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا. ہم تعمیلاً بیٹھنے ہی والے تھے کہ ناگاہ اسی کرسی کی گہرائیوں سے ایک کتا اٹھ کھڑا ہوا. اس کا حال سیزر میں بیان کیا. ناگاہ اسی کرسی کی گہرائیوں سے ایک کتا اٹھ کھڑا ہوا اور ہمارے شانوں پر دونوں پنجے رکھ کر ہمارا گرد آلود منہ اپنی زبان سے صاف کیا. My dog is very friendly, you see. کتے سے تعارف کرانے کے بعد اس نے ایک سانس میں سب کچھ پوچھ لیا. کیسے ہو، کون ہو، کیا ہو اور کیوں. سوائے آخری سوال کے ہم نے تمام سوالات کے جواب نہایت تسلی بخش دیے. ہم اصفہانی صاحب کی سفارش لائے تھے جو اسے ناگوار گزری. چنانچہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بینک کو میں چلا رہا ہوں، مسٹر اصفہانی نہیں. خیر تم نے اکنامکس پڑھی ہے؟ اس نے پوچھا. نو سر. حساب میں بہت اچھے تھے؟ نو سر. حساب میں ہمیشہ رعایتی نمبروں سے پاس ہوا، حالانکہ انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم اے تک فرسٹ ڈویژن فرسٹ آیا. کہنے لگا حساب میں فیل ہونے کے علاوہ تمہارے پاس اس پیشے کے لیے اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے کہا سر میں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے. ہاں. کہنے لگا تمہارا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ عرض کیا میرا تعلق اپنے ہی خاندان سے. کہنے لگا سچ بولنے کا شکریہ. جی تو وہ تیرا چاہا کہ ہاتھوں ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ بزرگ حب جاہ و مال سے بے نیاز تھے، فقط ہمیں اپنی نشانی چھوڑا. نادر شاہ نے تو اپنی بلدیت شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر بنا کر
بدخواہوں اور مورخوں کا منہ بند کر دیا تھا، لیکن یہ فقیر ابن آدم کے علاوہ اور کیا کہیں۔ بہت اچھا، تھوڑا بہت حصہ اور آدمی کیسے ٹوٹتا ہے، ایک سنجیدہ پیس آپ کو سناتا ہوں۔ کون کیسے ٹوٹتا ہے؟ ہر آدمی ٹوٹتا ہے، قبر کیسے ٹوٹتا ہے اس کی قسمت پر۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے۔ اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے، دانش و بینش کو دانت کھلتے ہیں، چشم ہو تو آئینہ خانہ دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت پر قید رکھتے ہیں۔ یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ چینی کے برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جوڑ تو جاتے ہیں، لیکن بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے، برتن بعد۔ اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چوئنگ گم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے، کھینچنے سے کھینچتے ہیں، چھوڑے سے جاتے ہیں سکڑ۔ آپ انہیں حقارت سے تھوک دیں تو جوتے سے اس بری طرح چپکتے ہیں کہ چھٹائے نہیں چھوٹتے۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے کہ ببول تو لیتے تھے۔ یہ چوئنگ گم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہے۔ یہ کامیاب و کامران و کامگار لوگ، یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا، پرکھا اور برتا ہے، اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہو گئے۔ وقت کی اٹھتی موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ساتھ ایک گزراں نے اپنے تخت رواں پہ بٹھایا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ اسکرین کی مانند ہوتے ہیں، ثابت و سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کہ دو عالم کا نظارہ کرو، اور یکایک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا، نہ درکے، نہ تڑکے، یک بار کی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا، نہ دو عالم کی جلوہ گری، نہ آئینے کا پتہ کہاں تھا کدھر گیا، نہ حذر رہا نہ خطر رہا، جو رہی تو بے خبری۔ آخری پیرا ہے اسی کا، یہ اقتباس ہے میری نئی کتاب حویلی سے، یہ پورا۔ اور ایک انا ہے کہ یوں ٹوٹتی ہے جیسے جابر سلطانوں کا اقبال، یا حضرت سلیمان کا عصا جس کی ٹیک لگائے وہ کھڑے تھے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن ان کا قالب بے جان ایک مدت تک اسی طرح استادہ رہا، اور کسی کو شبہ تک نہ گزرا کہ وہ رحلت کر چکے۔ وہ اسی طرح بے روح کھڑے رہے، اور ان کے بال اور روب و دبدبے سے کاروبار سلطنت حسب معمول سابق چلتا رہا۔ ادھر عصا کو دھیرے دھیرے گھن اندر سے کھاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ چٹاک سے ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان کا جسد خاکی فرش زمین پر آ رہا۔ اس وقت ان کی امت اور ریت پر کھلا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سو وہ دیمک زدہ عصائے پندار و جلال جس کے بل قبلہ نے بے غل و غش زندگی گزاری، آج شام ٹوٹ گیا، اور زیست کرنے کا وہ تن تنا اور ہم سر میں یہ اس پروگرام
جھلکی یا ٹریلر تھا جو انشاءاللہ جون میں جو مجھ سے وعدہ کیا ہے بل جبر کی مختلف قسمیں ہیں لیکن بل جبر وعدے کی یہ پہلی مثال ہے.